محترم ناظرین السلام علیکم۔ اس کے سامنے نکاح خواہ بیٹھا بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے۔ انور نے ایک نظر اس نکاح خان پر ڈالی اور دوسری اپنی ماں پر، جس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انور اس شادی پر بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ وہ تو شاید کسی اور ہی دنیا میں گم ہونے لگا تھا۔ پہلی شادی کا منظر آنکھوں میں آتے ہی نور کا حسین چہرہ آنکھوں کے سامنے گزرا تو دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی تھی۔ آج سے کوئی 10 سال پہلے کا منظر اسے یاد آنے لگا، جب وہ یوں ہی دلہا بن کر اپنی ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی کو اپنا محرم بنا کر بیوی کے روپ میں قبول کر رہا تھا۔ کتنا حسین وقت تھا وہ، مگر ایک پل میں اس کی زندگی اجڑ گئی تھی۔ نور کے لیے اس پل انور کے دل میں شدید نفرت آنے لگی۔ انور کے دل میں کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، مگر نور کے لیے آئی محبت پر اب نفرت کی دھول چڑھنے لگی تھی۔ کتنا چاہا تھا اس نے نور کو، اس کی محبت اور چاہت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ جو نور نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اس کی اتنی محبت اور اپنائیت کا اس نے یہ صلہ دیا تھا۔ اس کی دل عزیز بیوی نے اس کا عورت پر اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ ایک بار پھر مولوی صاحب نے انور سے پوچھا کہ کیا نمرہ اسے اپنے نکاح میں قبول ہے؟ انور فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ اس پل اس کے ساتھ بیٹھی امی نے انور کا بازو پھینچا تھا۔ اس وقت بھی فیصلہ امی کا تھا اور آج سے 10 سال بعد بھی امی کی مرضی کے بعد وہ آگے مجبور تھا۔ مہمانوں میں عجیب سی چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ فوراً خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور دل پر پتھر رکھ کے ایجاب قبول کرنے لگا۔ 3 بار قبول کرتے ہی محفل میں مبارکباد کا شور بلند ہوا تھا۔ انور کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہوئی اور وہ اپنی نئی نویلی دلہن نمرہ کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جانے لگا۔ وہ دل ہی دل میں یہ طے کر چکا تھا کہ اپنی آنے والی نئی زندگی میں ماضی کی کوئی بھی یاد شامل نہیں کرے گا، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاڑی ابھی راستے میں ہی تھی، اچانک ایک فقیرنی آ کر ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور نے اگر بروقت بریک نہ لگائی ہوتی تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ انور اور نمرہ نے بیک وقت شیشے سے باہر کا منظر دیکھا۔ دل اس پل بری طرح دھڑکا تھا۔ انور گاڑی سے نیچے اترا اور اس فقیرنی کو ڈانٹنے لگا، مگر اس کی آواز سن کر فقیرنی نے جھٹ سے انور کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ واضح ہوا تو چند لمحے لگے تھے اسے پہچاننے میں۔ انور کا چہرہ زرد پڑا تھا کیونکہ وہ تو اس کی نرس۔ جب دروازہ کھول کر باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، جو اس نے مسکراتے ہوئے انور کی جانب بڑھا کر کہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔ انور نے مسکرا کر اپنی بچی کو سینے سے لگا کر چوم لیا، مگر اگلے ہی لمحے دل کو کئی اندیشوں نے گھیر لیا تھا۔ اگر امی کو پتہ چلا کہ ایک بار پھر میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو نہ جانے اس بار وہ کیسا رد عمل ظاہر کریں گی۔ انہوں نے تو ابھی تک کومل کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ اتنا سوچنا تھا کہ انور پریشان ہو گیا۔ اسے بے ساختہ 2 سال پہلے کا منظر یاد آنے لگا، جب وہ اپنی ماں اور نور کو لے کر ہسپتال آیا تھا۔ وہ اس دن بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور نور کو چاند سی بیٹی سے نوازا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی بیٹی کو گود میں لے کر پیشانی پر لب رکھ دیے اور وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کا گال چوم کر انور اس کا نام کومل رکھ دیا تھا۔ ننھی سی گڑیا کو دیکھ کر انور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور پھر ساتھ کھڑی امی کی جانب اپنی بچی کو بڑھایا اور خوشی سے روتے ہوئے بولا کہ دیکھیں امی جان، خدا نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے، کتنی پیاری ہے نا، یہ بالکل اپنی ماما پر گئی ہے۔ وہی آنکھیں اور وہی نقوش۔ انور کی خوشی دیکھ کر امی نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھیں اور اپنی پوتی کو دور سے ہی دیکھ کر بولی، ہاں اپنی ماں جیسی ہی گوری رنگت لے کر پیدا ہوئی ہے، باپ پر بوجھ بننے کے لیے۔ امی کے الفاظ انور کا دل کھٹا کر چکے تھے۔ اس نے انہیں کہا کہ کیا ہوا، آپ کو پوتی سے مل کر خوشی نہیں ہوئی؟ اس سوال پر اس کی امی نے نظریں پھیر لیں اور پھر بولی کہ خوشی تو ہے، مگر کیا تھا جو تمہاری بیوی پہلی اولاد بیٹا پیدا کر کے دے دیتی، میرا وارث تو ہوتا۔ اس کا کیا ہے، ڈھیر سارا جہیز لے کر اپنے گھر چلی جائے گی دوسروں کی نسل بڑھانے۔ یہ بات مجھے بالکل اچھی تو نہیں لگی، لیکن وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ بیٹے کے ہو جانے سے ایک روب سا بڑھ جاتا ہے۔ انور کی والدہ کہنے لگی کہ اگر بیٹا ہوتا تو میری بھی ناک ذرا خاندان بھر میں اونچی ہو جاتی۔
اگر پہلی اولاد بیٹا ہو جاتا تو پورے خاندان میں ہماری واہ واہ ہو جاتی۔ امی کے الفاظ انور کی خوشیوں پر پانی پھیر رہے تھے۔ ابھی تو اس کی بچی کو دنیا میں آئے گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور انہیں اس کے جہیز کی فکر ستانے لگ گئی تھی، مگر انور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا لہجہ اس پر نظر انداز کر کے بولا، کوئی بات نہیں، میرے لیے دونوں ہی برابر ہیں، جس ذات نے رحمت دی وہ نعمت سے بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ یہ اپنے حصے کا رزق اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ اس جواب پر امی بمشکل مسکراتے ہوئے اپنی پوتی کو سینے سے لگا کر پیار کرنے لگیں، لیکن چہرے کی ناگواری سے صاف ظاہر تھا یہ محبت بھی بیٹے کو دیکھ کر جتائی جا رہی ہے۔ نور سے انور کی شادی اس کی امی کی مرضی سے ہوئی تھی، جسے اس نے خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ چند ماہ بعد جب نور حاملہ ہوئی تو اس کی ساس نے ایک ہی رٹ لگا لی کہ بس اب مجھے تو بیٹا ہی چاہیے جو میری انور کی نسل کو آگے بڑھائے گا۔ انور کا تعلق متوسط طبقے سے تھا اور جس خاندان سے اس کا تعلق تھا وہاں آج بھی بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی اور نور کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ نور ہوش میں آ چکی تھی۔ انور اسے دیکھ کر مسکرایا، مگر اس کے چہرے پر تو جیسے خوف سا چھایا ہوا تھا۔ اسے بار بار اپنی ساس کی دی گئی دھمکیاں یاد آ رہی تھیں۔ جب سے وہ دوسری بار حاملہ ہوئی تھی اس کی ساس اسے آئے روز دھمکاتی رہتی تھی کہ اگر اس بار مجھے وارث پیدا کر کے نہ دیا تو تمہاری بچیوں سمیت گھر سے نکال دوں گی یا انور کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ وہ انور کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ساس نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ اپنی بیٹی کو لے کر شوہر کے ساتھ گھر پہنچی تھی۔ ساس صحن میں پلکیں بچھائے بیٹھی پوتے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ انور بیٹی کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوا تو مسکرا کر امی جان کو بچی تھماتے ہوئے بولا، مبارک ہو امی، آپ ایک بار پھر میری بیٹی کی دادی بن گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ان کے ہاتھ سے اگر انور بچی کو نہ پکڑتا تو شاید وہ منہ کے بل زمین پر ہی گر جاتی۔ نور اور انور کا دل اس پل بہت کانپا تھا۔ وہ بے یقینی سے بولی کہ کیا کہا تو نے انور، یہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ انور ہڑبڑا کر دوبارہ بولا کہ اماں جی آپ کی بہو نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ماں صدمے سے واپس صوفے پر گر گئی۔ انہوں نے تو اپنی پوتی کو ایک بار دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کہنے لگیں پھر سے ایک بیٹی؟ مجھے تو لگتا ہے انور کہ میں بنا اپنے وارث کا منہ دیکھے ہی دنیا سے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے رونا دھونا مچا دیا اور انور کا تو ان کا وویلا سن کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ بیٹی ماں کی گود سے لے کر نور کو دے دی جو ڈری سہمی یوں کھڑی تھی جیسے بیٹی کا پیدا ہو جانا نور کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس سے پہلے کہ انور اپنی ماں سے کچھ کہتا وہ اپنی چادر سنبھالتی ہوئی نہ جانے کیا بڑبڑاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انور نے ماں کو سمجھانا چاہا تو وہ الٹا اسے ہی سمجھانے بیٹھ گئی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو تمہارے لیے اس لڑکی کو چنا۔ یہ تو بس بیٹیاں ہی پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا خاصا اس کا رشتہ اس کے عاشق کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر میں نے ہی اپنی بہن کو کہہ کر اسے یہاں تمہارے ساتھ بیاہ دیا۔ انور کی والدہ تو پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی۔ انور شدر سا ماں کے الفاظ سن رہا تھا۔ نور جیسی بھی تھی اب اس کی بیوی تھی اور 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ اس کے ماضی میں کون تھا کون نہیں اس سے اسے کوئی غرض نہ تھی، چونکہ نور نے شادی کے بعد اسے بیوی ہونے کے ناطے سارے حقوق پورے دیے تھے اور اب اس سے بے انتہا محبت بھی کرتی تھی۔ انور نے امی کو سمجھایا اور پھر واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ نور روتے ہوئے انور کے پاس آ گئی، کہنے لگی انور میرا یقین کریں، میری زندگی میں آپ کے علاوہ نہ پہلے کوئی تھا اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اماں جی سے کہیں مجھ پر اتنا گھٹیا الزام نہ لگائیں۔ انور نے اسے کہا وہ کبھی بھی اپنی نور پر شک نہیں کر سکتا۔ اس کا رویہ نور اور بچوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے نور کو بھی یقین دلایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں یا بچیوں پر ایک آنچ بھی آنے نہیں دوں گا۔ کچھ دن تک انور کی والدہ ناراض رہیں، مگر شاید بیٹے کی باتوں سے ان کا دل موم ہو چکا تھا۔ وہ بھی اپنا رویہ اب بہو اور پوتیوں کے ساتھ بہتر کرنے لگی۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر خوشگوار ہو چکا تھا۔ یہاں رہ کر گزارا کرنا اب بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے بچیاں بڑی ہو رہی تھیں
ان کے خرچے بھی بڑھ رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے اسٹور کی کمائی سے وہ اپنی بچیوں کو بہتر مستقبل نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے انور نے دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے اپنے اس فیصلے سے ماں کو آگاہ کیا تو پہلے تو اس نے جانے سے انکار کر دیا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ مان گئی۔ ایک ماہ کے اندر انور نے تمام کاغذی کارروائی پوری کی اور پھر ماں اور بیوی بچیوں کو الوداع کہہ کر دبئی چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی بچیوں کو ڈھیر سارا پیار دیتے ہوئے نور کو ان کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اس کے دل میں وسوسے سے آ رہے تھے جیسے وہ دوبارہ اپنی بیوی بچوں کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بہرحال سب سے مل کر وہ دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ نور اور 3 سالہ کومل کے جانے کے بعد دکھی بیٹھی تھیں کہ ساس نے تیوری چڑھاتے ہوئے انہیں جھڑک دیا تھا۔ وہ مزید اب اپنی بہو اور پوتیوں کے ساتھ یہ منافقانہ رویہ نہیں رکھ سکتی تھیں۔ بیٹے کے جاتے ہی انہوں نے بہو پر مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ چھوٹی ثانیہ اگر رونے لگتی تو ساس بغیر ترس کھائے اس ننھی سی جان کو تھپڑ مار کر خاموش کروا دیتی۔ ان کی صفاقی کا تو یہ عالم تھا، اگر نور کام میں مشغول ہوتی تو اپنی پوتیوں کے منہ میں مرچی لگا کر انہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دیتی تھی۔ انہیں اپنی پوتیوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر عجیب سا سکون ملا کرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم دونوں میرے پوتوں کو کھا گئی ہو، اگر تم دونوں نہ اس دنیا میں آتی تو شاید آج میرے وارث یہاں میرے ساتھ موجود ہوتے۔ وہ شاید نفسیاتی اور ظالم عورت تھی۔ وہ بیچاری بچیاں دادی کا ظلم تو ماں کو بھی بتا نہیں پاتی تھیں۔ انور جب بھی کال کرتا تو انور کی والدہ خود ہی بات کیا کرتی تھی۔ اگر انور نور سے بات کرنے کا کہتا تو آگے سے یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ وہ تو اپنے میکے چلی گئی ہے، کبھی کہتی کہ وہ نہانے گئی ہے۔ انور کو گئے کچھ ماہ گزرے تھے۔ ایک روز اس کی والدہ گھر آئی اور نور سے بولی کہ آج میرے لیے کھیر بناؤ، میں تب تک پوتیوں کے ساتھ تمہاری ماں کے گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ نور نے ساس کا بدلتا انداز دیکھا تو خوشی سے چہک اٹھی۔ اس نے بچیوں کو تیار کیا اور ساس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ نور خوشی خوشی کھیر بنا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ گلی سے ایک شور سا اٹھا۔ اس کا دل کانپ گیا تھا۔ یہ تو اس کے ساس کے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں تھیں۔ نور ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر باہر کی جانب بھاگی۔ گلی میں ساس دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ان کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، چادر سر سے اتر کر شانوں تک گر چکی تھی۔ مگر نور کو مزید دھچکا تو تب لگا جب اس نے یہ دیکھا کہ ساس کے ساتھ تو نہ تو کومل موجود تھی اور نہ ہی ثانیہ۔ نور حواس باختہ ہو کر ان کی جانب بڑھی اور پوچھنے لگی کہ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ انہیں میں نے آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ نور کے سوال پر ساس روتے ہوئے نور کے گلے لگ گئیں اور پھر روتے ہوئے بولیں کہ نور، تمہاری بچیوں کو کوئی اغوا کر کر لے گیا ہے۔ میں نے انہیں لاکھ بچانے کی بہت کوشش کی۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ اور ایڑیاں پھٹ چکی ہیں، مگر وہ لوگ مجھ سے دونوں بچیاں چھین کر گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تھے۔ ساس کے الفاظ نور پر پہاڑ بن کر ٹوٹے تھے۔ وہ صدمے کی کیفیت میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا۔ آپ یقیناً انہیں امی کے ہاں چھوڑ آئی ہوں گی۔ ایسے کیسے کوئی بھی آ کر میری بچیوں کو چھین کر لے جائے گا؟ میری بچیوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ پوری گلی میں ایک شور سا برپا ہو چکا تھا، مگر ساس روتے ہوئے نور کو یقین دلانے لگی کہ 2 لوگ گاڑی پر تھے۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس سے گزرے تو گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور بچیوں کو گاڑی میں زبردستی بٹھانے لگے۔ ساس نے چھڑوانا چاہا تو اس سے دھکا دے دیا۔ اس کے ہاتھوں سے بچیوں کو زبردستی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ نور ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس نے بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے اس سمت میں بھاگنا شروع کر دیا تھا جس سمت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ساس نے بتایا تھا کہ اس کی بچیوں کو اغوا کر کر لے گئے ہیں۔ ساس واپس اپنے گھر آ چکی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک سکون کی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ کتنا بڑا کھیل کھیل چکی تھیں۔ دوسری جانب نور یوں ہی ننگے پیر گلیوں میں بھاگ بھاگ کر اپنی بچیوں کو آوازیں دے رہی تھیں۔ کبھی وہ کومل کو آواز دیتی تو کبھی وہ ثانیہ کو پکارتی، مگر وہ یہاں ہوتی تو اسے جواب دیتی نہ۔ سڑک سے گزرنے والے راہ گیروں کو روک روک کر اپنی بچیوں کے حلیے بتا کر پوچھتی انہیں کسی نے کہیں دیکھا تو نہیں ہے۔
وہ باولی سی ہو گئی تھی۔ ساس نے اسی پل اپنا لہجہ ذرا غمگین سا کیا اور بجھی ہوئی آواز میں اپنے بیٹے کو کال ملانے لگی۔ جو ہی انور نے کال اٹھائی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ نور بچیوں کو میکے لے گئی تھی، نہ جانے میری پوتیوں کو کہاں چھوڑ آئی ہے۔ اب گھر واپس آئی ہے تو کہہ رہی ہے کہ پوتیوں کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اب میں بڑھیا کہاں کہاں جا کر کس کس در کی خاک چھان کر تمہاری بچیوں کو ڈھونڈتی پھروں۔ اپنی ماں کے الفاظ سن کر انور کی روح لرزی تھی۔ وہ اتنی دور بیٹھ کر یہ خبر سنتے ہی اسے چکر سے آ گئے تھے۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھ تھا، نہ جانے اس کی بیٹیاں کس حال میں ہوگیں۔ وہ روتے ہوئے امی کو ہر ممکن کوشش کر کے بچیوں کو ڈھونڈنے کا کہنے لگا۔ اس نے اپنے باس کو اپنی مجبوری بتائی، لیکن اسے چھٹی نہ ملی۔ اس کا پاسپورٹ بھی اس کے آنر کے پاس موجود تھا۔ وہ اپنے باس کی منت سماجت کرتا رہ گیا، لیکن اسے پاسپورٹ واپس نہیں ملا، کیونکہ اس نے 2 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا اور وہ وہاں مجبور سا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہی دوسری جانب وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی بچیاں اغوا نہیں ہوئی تھیں، بلکہ اس کی ماں نے 2 بے اولاد جوڑوں سے لاکھوں پیسے لے کر انہیں بیچ دیا تھا۔ نور سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی، ہر کسی سے اپنی بچیوں کے بارے میں پوچھ گچھ رہی تھی۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سارا کھیل اس کی ساس نے کھیلا ہوا ہے۔ جب بچیاں 2 دن تک نہ ملیں تو ایک رات نور اتنا روئی کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک سڑک کنارے پڑی تھی، کسی نے اسے اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ وہ ہر گزرتی گاڑی کو روک کر گاڑی والے کا گریبان پکڑ کر مارنا شروع کر دیا کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ کہاں ہیں میری بچیاں، مجھے میری بیٹیاں واپس کرو۔ لوگ اسے پاگل پاگل کہہ کر پتھر مارنے لگتے۔ کبھی اس کے سر سے خون بہنے لگا، کبھی اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے۔ نور کو گھر سے غائب ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ جب سے بچیاں غائب ہوئی تھیں وہ بھی گھر نہیں لوٹی تھی۔ انور الگ سولی پر لٹکا ہوا تھا، رہ رہ کر اسے اپنی بچیوں کا خیال آتا۔ تبھی ایک دن اس کی ماں نے فون پر ایک ایسی خبر سنائی جسے سننے کے بعد اس کی رہی صحیح ہمت اور ضبط بھی جواب دے گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا جب ماں نے حقارت بھرے لہجے میں فون پر انور سے کہا کہ نور اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے معاف کر دو بیٹے، میں نے جلد بازی میں تمہارے لیے غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا تھا۔ کاش نور کی جگہ اپنی بھتیجی کا رشتہ تم سے طے کر دیتی تو آج میں یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ انور بے بسی سے اپنے بال نوچ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ایک ایک لفظ پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہا تھا۔ کئی دن وہ صدمے کی کیفیت میں مبتلا رہا۔ اسے کام سے چھٹی بھی نہیں مل پا رہی تھی کہ وہ ایک بار پاکستان چلا آتا۔ کئی مہینے وہ صدمے کی کیفیت میں ہسپتال پڑا رہا۔ کاش یہ سب کرنے سے پہلے آپا ایک دفعہ سوچ لیتی کہ ایسا کرنے سے ان کی بہو اور پوتیوں کی زندگی ہی نہیں بلکہ ان کے بیٹے کی زندگی بھی متاثر ہوگی۔ اس کی تو کل کائنات ہی بیٹیاں اور نور تھی۔ کچھ وقت گزرا اور سب کچھ معمول پر واپس آنے لگا۔ انور کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا، لیکن پاکستان سے دل اٹھ چکا تھا۔ 2 سال کی بجائے وہ 5 سال بعد دبئی سے واپس پاکستان آیا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ آئے تھے۔ اسے سب سے پہلے نور یاد آئی اور پھر اپنی پھول سی بچیاں جو نہ جانے ان 5 سالوں بعد زندہ بھی تھیں یا نہیں۔ انور کے آتے ہی جو تھوڑا بہت نور کے لیے نرم گوشہ موجود تھا، مگر ماں نے وہ بھی ختم کر دیا۔ انہوں نے آخری حد تک بیٹے کو یہ یقین دلا دیا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے ایک غلط انتخاب تھی۔ اب اپنی زندگی اس منحوس اور بد کردار کے لیے برباد مت کرو، بلکہ نئے سرے سے زندگی کی شروعات کر دو۔ آج سے پہلے بھی انور ماں کی ہی مانتا آیا تھا۔ انہیں انکار تو نہیں کیا، لیکن دل اس شادی پر آمادہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ ماں کی ہی مان کر سر جھکا گیا تھا۔ ماں جیسی دقیانوسی سوچ رکھنے والی خاتون یہ سمجھ رہی تھی کہ اب دوسری بیوی سے انور کو بیٹا ہوگا۔ چند دنوں میں ہی انہوں نے رشتے کی بات آگے بڑھائی اور پھر 1 ہفتے کے اندر انور کا نکاح نمرہ سے طے کر دیا تھا، جو اس کی رشتے میں بھتیجی لگتی تھی۔ انور کسی کٹ پتلی کی مانند ماں کی ساری خواہشات کا مان رکھ رہا تھا۔ جب بھی اسے تنہائی میں موقع ملتا تو وہ اپنی بچوں کی تصاویر کو دیکھ کر بے آواز روتا رہتا۔
نور سے تو اسے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ آج بھی تھانے میں گمشدہ بچوں کی رپورٹس درج تھی، مگر وہ 5 سالوں میں کسی کو نہیں ملی تھی۔ نکاح کا دن آیا تو انور کی ماں چند خاص مہمانوں کے ہمراہ انور کی بارات لے کر پہنچ گئیں۔ نکاح کی تقریب ہوئی تو ایک لمحے میں نور کے ساتھ گزرا ایک ایک پل انور کو یاد آیا تھا۔ اس کا حلق کڑوا ہونے لگا۔ تمام تر آنسو حلق میں اتار کر اس نے بمشکل نمرہ کو قبول کیا تھا۔ بس ایک بے بس سے نگاہ ماں پر ضرور ڈالی تھی، جو اپنے بیٹے کی ہنستی بستی زندگی اجاڑ کر اب جشن منا رہی تھی۔ انور کے دل میں ایک پل کے لیے نور کا تصور ضرور ابھرا تھا، جب وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو پہلی بار گود میں اٹھا کر گھر لا رہا تھا۔ یہ منظر بھی اسے خون کے آنسو رلا رہا تھا، مگر اس نے اگلے ہی پر سر جھٹک کر سب کو خیر آباد کہا اور ایک سرد سانس خارج کر کے اس نے نمرہ کو دیکھا، جس کے ساتھ اب اس نے نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی۔ رخصتی کا وقت آ گیا تو آپا اپنی بہو اور بیٹے کو لے کر گھر کی جانب جانے لگی تو راستے میں گاڑی ایک فقرین سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ جب انور نے اسے دیکھا تو ہوش کھو بیٹھی۔ وہ نور تھی جو پاگل ہو چکی تھی، اب بھی انور کا گریبان پکڑ کر اپنی بچیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور اس کی بچیوں کو اس نے کیوں اغوا کیا۔ انور کی ماں نور کو دیکھ کر بکھلا سی گئی تھی۔ انور نور کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ اس نے نور کا علاج کروایا، نمرہ کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ سچائی جان چکا تھا۔ نور اب ٹھیک ٹھاک ہو چکی تھی، مگر اس کی بیٹیاں کہاں تھیں؟ یہ اس کی ماں نے اس وقت بتایا جب وہ خود کینسر میں مبتلا ہو چکی تھی۔ پھر اپنے بیٹے بہو سے معافیاں مانگنے لگی۔ انور اپنی بیٹیوں کو واپس لے آیا۔ نور دیوانوں کی طرح اپنی بچیوں کو پیار کر رہی تھی۔ انور کو اپنی ماں کی ان حرکتوں پر بے حد افسوس تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ماں کے آخری دنوں میں بھی اس کی خدمت کی، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ معاف نہ کر سکا تھا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔